تو یہ بتائیے گا کہ اب جو معاملات جہاں کھڑے ہیں، آپ نے فرمایا کہ ملتے ہی رہ رہے ہیں، اگر فارملی نہیں ملتے لیکن پھر بھی مل رہے ہیں، مل تو رہے ہیں اور اچھی بات ہے، اور تمام جو ملک میں لوگ ہیں کچھ کا کہنا یہ ہے کہ اٹس اے نان سٹارٹر، لیکن توقعات تو بہرحال ہیں کہ کہیں نہ کہیں بات پہنچے گی۔ یہ بتائیے گا کہ آپ نے خود یہ ایکسیپٹ کیا کہ ہاں بھئی، ہم نے کہا تھا کہ عمران خان کو مل لیں گے لیکن ہم وہ وعدہ پورا نہیں کر سکے، تو اتنی کیا دقت ہے؟ سمجھتے ہیں ہم کہ پاورفل سرکلز کو لگاؤ، شاید کہ بھی ضرورت نہیں کہ ملانے کی، لیکن یہ تو چھوٹی سی بات لگتی ہے جب آبجیکٹو اتنا بڑا ہو، ملک اور ملک کی سالمیت بہتری۔ بہت شکریہ نسیم، آپ کے پروگرام میں آ کے ہمیشہ بڑی خوشی ہوتی ہے۔ یہ معاملہ بہرحال آپ جانتی ہیں جس حد تک ہم دور ہو چکے تھے، فاصلے بڑھ چکے تھے، خاص طور پہ پی ٹی آئی، نہ صرف پی ایم ایل این کے ساتھ، تمام پولیٹیکل فورسز کے ساتھ، تو بڑا مشکل لگتا تھا، ایک خواب سا لگتا تھا کہ شاید ہم مل بیٹھیں گے اور بات کریں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا مل بیٹھنا، آمنے سامنے بیٹھنا، گفتگو کرنا، خوش گپیاں کرنا، پلیزنٹریز ایکسچینج کرنا، یہ ایک بڑی بذات خود بڑی اچھی پیش رفت ہے۔ اب اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں، اللہ کرے بہت اچھے ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ نتیجہ جو اتنا برآمد ہو چکا ہے یہ بھی بہت اچھا ہے۔ آگے چلتے ہیں، جو آپ نے ان کی کمیٹی کی طرف سے ان سے خان صاحب سے ملاقات کی بات کی ہے، بالکل میں آج آپ کے پروگرام میں دہراتا ہوں اس بات کو کہ ہم نے پہلی جو میٹنگ تھی اس میں بھی ان کی ریکویسٹ تھی، ہم نے اکاموڈیٹ کیا، ہم نے فیسیلیٹیشن کے لیے کہا اور وہ ملاقات ہو گئی ان کی۔ دوسری میں انہوں نے پھر کہا جی کہ پہلی ملاقات ہماری تسلی بخش یا ہمارے اطمینان بخش طریقے سے ہمارے تقاضے ماحول کے مطابق نہیں ہوئی، لہٰذا ہماری ایک اور ملاقات ہونی چاہیے۔ ہم نے اسے ایگری کیا۔ اب اس میں مین میخ ڈالنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، کمیٹی نے ایگری کیا اور کمیٹی اس پہ قائم ہے، اور کمیٹی نے جس حد تک یا جن کوارٹرز تک اپنی بات پہنچانی تھی، ظاہر ہے کہ ہم وزارت داخلہ تک ہی اس ریکویسٹ کو پہنچا سکتے ہیں، وہ پہنچی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس میں تھوڑی سی دشواری یہ ہوئی ہے کہ جو ہمارے کنوینر ہیں دونوں کمیٹیوں کے، یا جو اس ساری فیسیلیٹیشن میں بنیادی مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں، ہمارے اسپیکر صاحب، وہ یہاں نہیں تھے۔ وہ اپنی اہلیہ کی علالت کی وجہ سے ملک سے باہر تھے اور وہ شاید کل پرسوں آ رہے ہیں واپس، تو ان کے آنے کے بعد ممکن ہے یہ ہو جائے۔ یہ تو ایک پہلو ہے، میں اپنی بات پہ قائم ہوں، اور ہمیں ضرور ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے، سنس وی ہیو کمیٹیڈ اٹ۔ جب ہماری کمٹمنٹ ہے تو وہ پوری ہونی چاہیے، ورنہ ان کی بھی شکر رنجی ہوگی اور خود ہم سمجھیں گے کہ یار جب ہم ایک چیز کمٹ کرتے ہیں اور وہ نہیں ہوتی تو یہ افسوسناک ہے۔ آگے چلتے ہیں اس کے کہ آیا کیا ان کی جو مانگ ہے ملاقات کی وہ بالکل ایک عمومی سی مانگ ہے، یا اس کے اندر وہ کچھ خصوصی چیزیں مانگ رہے ہیں؟ وہ خصوصی رعایتیں بھی مانگ رہے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری ملاقات کسی کھلی جگہ ہونی چاہیے، چار دیواری کے اندر نہیں ہونی چاہیے، نمبر ایک۔ کوئی ہمیں آنکھ ہمیں دیکھنے والی نہ ہو، کوئی کان ہمیں سننے والے نہ ہو، کوئی ناک ہمیں سونگھنے والی نہ ہو، اور ان ساری چیزوں کے بعد وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ لامحدود ٹائم کے لیے ہونی چاہیے۔ سر، اگر اجازت دیں، اگر آپ ان کی جگہ ہوتے اور اسٹریٹجی بنانی ہوتی آپ نے، اور میاں صاحب تو جیل گئے، پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ میں بالکل آپ کے سوال پہ آتا ہوں، پہلے میری بات مکمل ہو جائے۔ تو وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ لامحدود وقت کے لیے ہو، یعنی اگر ہم صبح 9 بجے بیٹھیں اور رات 9 بجے تک بیٹھنا چاہیں تو ہمیں کوئی نہ روکے۔ اس کے یہ کہا ہے انہوں نے نا، اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں کوئی وہاں کارندہ اہلکار کسی طرح کا موجود نہیں ہونا چاہیے۔ اب آپ کی بھی شاید ملاقات ہوئی ہو، کبھی میاں صاحب جیل میں تھے، باقی پولیٹیکل لیڈرز جیلوں میں رہتے ہیں، میں تو درجنوں بار گیا ہوں میاں صاحب سے ملنے، تو اتنے سے کمرے میں اگر 8-10 بندے یک وقت وہ جمع کر لیتے تھے، ایک کونے میں کھڑا ہوتا تھا پولیس والا، ایک میاں صاحب کی پیٹھ کے پیچھے کھڑا ہوتا تھا تاکہ کیا وہ سرگوشی تو نہیں کر رہے کسی سے۔ سپرنٹینڈنٹ تھوڑی دیر بعد آتا تھا، میاں صاحب اتنا ٹائم ہو گیا جی، بس 2 منٹ رہ گئے جی۔ اس ماحول میں ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ میں جاوید ہاشمی صاحب سے ملا کوٹ لکھپت میں، تو یہ جو جیل مینول کہہ لیں یا ہماری روایتیں کہہ لیں یا جو بھی ہے، یہ اسی طرح ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں آپ کی سوال کی طرف کہ وہ ایسا کیا کرنا چاہتے ہیں۔ میرا خیال نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کوئی ایسی چیز کرنا چاہ رہی ہے
جو وہ چاہتی ہے کہ کوئی کسی کو سنگنی نہ ہو، وہ تو ایک پبلک ڈیمانڈ لیے پھرتے ہیں، وہ ایک پبلک ڈیمانڈ لیے پھرتے ہیں کہ ہمارے یہ 2 مطالبات ہیں. اس پہ انہوں نے اپنے جو قائد ہیں ان سے مشاورت کرنی ہے اور رہنمائی چاہنی ہے. کوئی کنسپائریسی نہیں ہے، اسٹیٹ کے خلاف وہ کچھ کرنے نہیں جا رہے، وہ کوئی مہم چلانے بھی نہیں جا رہے. نہیں میں مطلب تھا اسٹریٹجی جو حکمت عملی وہ چاہ رہے ہیں کہ آپس میں ہی کریں. ہم حکمت عملیاں تیار کرتے رہے، انتخابی بھی اسی طرح کرتے تھے. پولیس والے بھی سنتے رہے، وہ رپورٹ میں لکھ دیں کہ عرفان صدیقی نے نواز شریف سے کہا جی کہ ہمیں جلسے کرنے چاہیے، جلوس کرنے، کیا حرج ہے اس میں؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اور پھر اس میں ایک اور چیز بھی انہوں نے کہی ہے، انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں صرف خان صاحب سے نہیں ملنا، ہمیں پی ٹی آئی کے دوسرے لیڈران سے بھی ملنا ہے. شاہ محمود قریشی سے بھی ملنا ہے، یاسمین راشد سے بھی ملنا ہے، محمود الرشید سے ملنا ہے، اعجاز چودھری سے ملنا ہے. میرا خیال اگر آپ کے اپنے بس میں ہوتا تو آپ کہتے ہیں ملیں. سن لیں، ہم کہتے ہیں لیکن دیکھیں نا 2 چیزیں ہیں. ایک پلڑے میں آپ مذاکرات رکھ رہے ہیں، دوسرے میں ملاقات رکھ رہے ہیں. کوئی توازن رکھے نا. ملاقاتوں پہ ہی اگر آپ کا سارا زور چلا جائے گا تو مذاکرات کدھر جائیں گے؟ جی میرا خیال ہے ایک وہ دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ نے بڑی اچھی بات کی، آپ نے اس بات پر ذرا تفصیل میں فرما دیا کہ ایک ٹریک تو چل رہا ہے. جو وہ جرنلسٹ جو کہ جانتے اندر کی خبر، وہ تو اس پہ کہ بشرا بیگم جو ہیں وہ ایک ٹریک 2 میں ہیں، حالانکہ جو پی ٹی آئی کے اور خاص طور پہ عمران خان کی جو بہن ہے انہوں نے تو کہا ہے کہ جی عمران خان صاحب نے کہا ایسا کچھ نہیں ہے. لیکن یہ تو 2-3 ایسے جرنلسٹ میں ریپیٹ کرتی ہوں جو جانتے ہیں اندر کے حالات اور ان کو سوجھ بوجھ ہے، تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جو فارمر ایک اور کمانڈر تھے انہوں نے وہ بات چیت ان کے گھر میں شاید ہو رہی ہے، تو وہ پھر اہم ہوگی. میرا خیال ہے کہ اصل تو پھر حکمت عملی وہاں بن رہی ہوگی. تو پھر یہ نسیم ہمیں بلا کے آپ ہماری اہمیت بہت کم کر رہی ہیں. سر آپ بھی جانتے ہیں حقائق پاکستان کے. تو آپ یقین جانیے مجھے اس طرح کی کسی ٹریک 2 نہیں ہے علم. اگر ہے بھی، اگر جرنلسٹ ہیں معتبر ہیں، آپ ماشاءاللہ بہت ہی معتبر جرنلسٹ خود ہیں، تو آپ کا کہنا میرے لیے بڑا مستند ہے اور معتبر ہے، اور شاید ایسا ہی ہو، لیکن میرے علم میں نہیں. آپ کے علم میں نہیں؟ میرے علم میں نہیں. کیونکہ یہ میں نے جو خود سنا ذاتی طور پر اور جو میرا کچھ ایکسچینج ہوا، تو وہاں سوال یہ بھی اٹھا، اور کوئی فوجی حلقوں سے بالکل نہیں میں بات کری، پولیٹیکل امپورٹنٹ پولیٹیکل. انہوں نے کہا کہ جی یہ سوال اٹھتا ہے، ضرور اٹھتا ہے کہ گارنٹی کون دے گا عمران خان صاحب کی. یہ تو میرا خیال ہے کہ آپ لوگ بھی اپنی بات چیت میں اٹھاتے ہوں گے سوال. دس واز کمیونیکیٹڈ ڈائریکٹلی ٹو می. تو مجھے معلوم ہے کہ یہ سوال تو ایک بنتا ہے سوال. تو پھر میرا خیال ہے کہ اسی پیرائے میں بشرا بیگم سے بات چیت جو ہے وہ بنتی ہے، کیونکہ شاید وہی گارنٹی دے سکے. تو یہ دیکھیے ایک طرف ہم یہ بھی سن رہے ہیں، اور یہ میں نہیں جانتی کہ ٹریک 2 کا، لیکن میں نے کہا جو جرنلسٹ جو ریلائبل ہیں اور جو جانتے ہیں، ان 2 جرنلسٹ نے یہ بات کی پبلکلی. تو اگر ایک ٹریک 2 یہ چل رہا ہے، اگر ہم یہ کہیں، اور ٹریک 2 تو چلے، دیکھیں نا مزے کی بات کہ پی ٹی آئی نے کہا کہ محسن نقوی صاحب کو ڈالتے ہیں حکومت کے اس میں. یہ تو آپ نے بھی سنا ہے، انہوں نے کہا حکومت کی ٹیم میں ڈال دیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں جی گنڈا پور صاحب اور محسن نقوی صاحب کی تو بڑی گپ شپ ہے، اور جو گپ شپ اصل ہے وہ وہاں ہو رہی ہے. تو مطلب کہ ملٹیپل ٹریکس جو کہ اتنے سیکرٹ بھی نہیں ہے، چل تو رہے ہیں سر. میرے علم میں نہیں ہے. میں آپ کو بالکل اپنی معلومات کی حد تک اور رابطوں کی حد تک یہ کہہ رہا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایسا ہی ہوگا، لیکن میری معلومات یہ ہے کہ کوئی ٹریک 2 نہیں ہے جی، کوئی متوازی مذاکرات نہیں چل رہے ہیں. جو کچھ ہو رہا ہے وہ یہیں ہو رہا ہے. ہماری ٹیم کے اب ہماری ٹیمیں جو ہیں وہ اگر کسی نتیجے پہ پہنچتی ہیں، ہم حکومت کے پاس جائیں گے، وزیر اعظم کو بتائیں گے، وزیر اعظم کس کس سے مشاورت کرتے ہیں، کس کس کے ساتھ بات کرتے ہیں، کس کس کو اعتماد میں لیتے ہیں، یہ ان کا کام ہے. اسی طرح خان صاحب جو ہیں ان کے لیے کس کی ضمانت جو ہے وہ کارگر ہوگی، مستند ہوگی، کس پہ وہ یقین کریں گے، یہ ان کا کام ہے.
لیکن ہم اگر یہ باور کر لیں نا جی کہ ہمارے علاوہ بھی کچھ کام ہے تو پھر شاید ہم اپنی ذمہ داری سے انصاف نہیں کر سکیں گے. ہم کہیں گے یار جو ہونا ہے وہ ہو جائے گا, ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں, کھاتے پیتے ہیں, گپ شپ کرتے ہیں, تو وہ ہم نان سیریس ہو جائیں گے. وی آر ویری مچ سیریس. ہم بھی سیریس ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے لوگ بھی سیریس ہیں. وہ جو آتے ہیں وہاں پہ اور جس انداز سے بات کرتے ہیں اور جس اب ذوق و شوق کے ساتھ وہ میاں اپنا خان صاحب سے ملاقات کی تمنا اور تقاضا کر رہے ہیں جو ہم نے کمٹ کیا ہوا ہے, اس سے لگتا ہے کہ سیریسنس ان کی نظر آتی ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ اسے کھیل تماشا سمجھ رہے ہیں. مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے جو دوست صحافی ہیں ان کی معلومات کے ذرائع کیا ہیں, کتنے مستند ہیں کتنے نہیں ہیں, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ جو معاملہ آگے بڑھنا ہے پریکٹیکلی فارملی وہ اسی مذاکراتی کمیٹی سے بنا. جی یقینی طور پہ مذاکراتی جو کمیٹی ہے وہ اہم معاملات اور جو نٹی گریٹیز ہیں اس پر بات کریے, لیکن عرفان صدیقی صاحب یہ تو سب جانتے ہیں نا, بند آنکھ بھی جانتی ہے, 4 سال کا بچہ بھی جانتا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے عمران خان کی اور جو مقتدرہ حلقے ہیں جو عامی چیف ہیں اس حوالے سے سب جانتے ہیں کہ کہاں ٹینشن سب سے زیادہ بڑھی. تو یقینی طور پہ مطلب آپ کے لوگ بہت آتے رہے ہیں ٹی وی پہ اور کہتے رہے ہیں کہ جی اصل تو وہاں مصیبت ہے اور مئی 9 تو کی ہے, تو یعنی کہ جو فوج کا ایک اہمیت اس میں ہے اور رول ہے وہ تو ظاہر ہے اس کی, nobody can deny that. اگر میں یہ کہوں کہ جی اگر فوج نہ چاہتی کہ یہ ڈائیلاگ ہو, ٹو بی ویری فرینک ود یو, تو ڈائیلاگ نہ ہوتا. یہ بات تو درست ہے نا جی, یہ تو آپ مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں. تو بہرحال اس کو چھوڑتے ہوئے یہ بات سامنے آئی کہ وہ انہوں نے کہا کہ محسن نقوی صاحب آنے چاہیے ان دا کمیٹی. کوئی میٹنگز کے اندر ایسی بات نہیں ہوئی ہے, لیکن باہر آپ نے باہر خیر اس طرح کی باتیں ہوتی رہتی ہیں, ٹاک شوز میں ہوتی رہتی ہیں. میں نسیم آپ سے عرض کروں کہ آپ نے جو بات کہی وہ بڑی تحقیق کے ساتھ کہی ہوگی, لیکن جو معاملات ہمارے اور ان کے درمیان اب چل رہے ہیں نا اس وقت, اور ان کی جو ڈیمانڈز تکرار کے ساتھ وہ پبلکلی بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کمیشن چاہتے ہیں ان 2 واقعات کے اوپر, اور اسیران کی سیاسی جنہیں وہ قرار دیتے ہیں ان کی رہائی چاہتے ہیں. اب آپ نے کہا جی کہ 9 مئی اور فوج اور پی ٹی آئی یہ ایک نہیں, حکومت بھی ہے سر, حکومت ہے, حکومت کیوں نہیں ہے, حکومت کا بھی 9 مئی سے رشتہ ہے. میرا خیال ہے میرا بھی رشتہ ہے, آپ کا بھی رشتہ ہے. کوئی نہیں چاہے گا کہ فوجی انسٹالیشنز پہ حملے ہوں اور ان کو ہمارے شہیدوں کی روحوں کو رسوا کیا جائے یا ان کو زخم پہنچائی جائے یا انہیں تکلیف پہنچائی جائے. ایسا تمام معاملات یہ کوئی نہیں چاہتا. لہٰذا فوج کی سینسٹیوٹیز کو ہم ایک طرف رکھتے ہیں. خود ہمارے لیے یہ معاملہ وہ 9 مئی جس میں معاملات بہت آگے جا چکے ہیں, مقدمے چل چکے ہیں, سزائیں ہو چکی ہیں, سزائیں ہونے کے بعد کچھ لوگ ان میں سے رحم کی اپیلوں میں باہر جا چکے ہیں, بڑا لمبا سفر طے کر چکے ہیں. اب اس سفر کو ایک طرف رکھتے ہوئے یا بریک لگاتے ہوئے اس کی باغیں تھامتے ہوئے ہم اس پہ کمیشن بنا دیں. کیا ٹی او آر ہوں اس کے کمیشن کے, پہلے یہ تو بتائیں نا. یہ تو آپ لوگ اس میں طے کریں گے تو پھر اسی طرح جو ٹی او آر وہ چاہتے ہیں جی کہ 26 نومبر پہ بنایا جائے, تو یہ لے کے آئے. ہم تو ڈے 1 سے وہ کمٹ بھی کر چکے ہیں. جس طرح ہم نے ہماری ملاقاتی کمیٹیوں کے حوالے سے تو بہت بات ہو رہی ہے, وہ بھی کمٹ کر کے گئے ہیں, لکھ کے گئے ہیں کہ ہم اپنے تحریری مطالبات لائیں گے. اب کبھی یہ بات آتی ہے جی کہ جو ہم کہہ چکے ہیں وہ منٹ ہو گیا ہے, اسی کو بھی تحریر سمجھ لیا ہے. ایسے نہیں ہوتا نا. جو ہم کمٹمنٹ کر رہے ہیں ہم اس سے پھر نہیں سکتے, اور میں واضح کر رہا ہوں کہ اگر ملاقات نہیں ہوتی تو ہماری کمیٹی کی اہمیت کم ہو جائے گی. جی بے شک, اور اسی طرح اچھی بات ہے. اور اسی طرح اگر وہ تحریری چیزیں نہیں لے کے آتے, اب وہ اسی لیے جانا چاہتے تھے خان صاحب کے پاس کہ جی ہم پوچھ لیں ان سے. حالانکہ کہا انہوں نے, اب جو ان کے بیرسٹر ہیں انہوں نے فرمایا کہ جی
کہا عمران خان صاحب نے کہ لکھ کے دے دو، وہ بھی اس پہ بھی بات کریں گے، لیکن یہ جو سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا ہے غالباً، جی بالکل، کہ جی، اور انہوں نے بھی کہا ہے، علی گوہر صاحب نے کہا ہے، وہ مل کے آئے ہیں، خان صاحب کا آرڈر لے کے آئے ہیں۔ بالکل۔ اچھا دیکھیے بات یہ ہے نا کہ یعنی جب معاملہ ہوا 26 نومبر کا، اس سے پہلے کا، تو یہ تو گنڈاپور صاحب کو میں نے حامد میر کو سنا کہتے ہوئے ایک پروگرام میں کہ میرا خیال ہے کہ یا وہ انٹیریئر منسٹر کے جہاز یا کور کمانڈر کے، میں کنفیوز کر رہی ہوں، سو آئی کانٹ سے وچ آف دا ٹو، کہ اس میں بیٹھ کے وہ آئے اور جا کے عمران خان کو ملے۔ تو میرا مطلب کہ یہ تو ایک سیاق و سباق از براڈر دین جسٹ دا گورنمنٹ، تو اس لیے جو بات چیت ہے وہ تو مختلف لیولز پہ ہو رہی ہے۔ گنڈاپور صاحب گئے اندر وہاں کے پی ہاؤس میں، پھر غائب ہو گئے، پھر وہ جا کے کہاں ملے، کہاں میٹنگز۔ تو میرا کہنے کا مطلب جو حقیقت ہے، اس پاکستان کی حقیقت میں اسٹیبلشمنٹ، پولیٹیکل کلاس اور گورنمنٹ سب ہے نا، وہ جو حقائق ہیں اس کو ڈینائی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن وہ جو معاملات تھے اس وقت کے، نقوی صاحب کا کیا رول تھا، گنڈاپور صاحب نے ایک رول پلے کیا، وہ ایک پرٹیکولر سچویشن تھی جس کو میرا خیال ہے بچانے کے لیے وہ ایفرٹ ہو رہی تھی کہ وہ یہاں نہ تشریف لائیں، باہر کے مہمان آئے ہوئے تھے، وزیر اعظم آئے ہوئے تھے، تو وہ کہیں دور رک جائیں۔ تو ان ایفرٹس کے سلسلے میں تو بہت کچھ ہوتا رہا، اور بہت سے جو سٹیک ہولڈر سے مل کے کام کرتے، لیکن وہ ایز سچ کوئی مذاکراتی عمل نہیں تھا۔ نہیں، وہ تو ایک کرائسس مینیج کرنا، لیکن مذاکراتی جیسے کہ بھئی اس چیز کو آگے کیسے بڑھانا